آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کے کلام کی باتیں نصرت جون کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو خداوند آپ کو بے شمار برکات دیں گے اور آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ تو یقیناً آپ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے برکت کا وسیلہ بننا چاہیں گے، اس لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج ہم خداوند کے صلیبی کلمات میں سے 5واں کلمہ، وہ مبارک الفاظ جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے مبارک منہ سے نکلے، آج ہم اپنے خدا کے کلام کی باتوں میں اس پر بات کریں گے۔ تو آج کا جو کلمہ ہے وہ ہے مقدس یوحنا کی انجیل میں سے ہم پڑھیں گے۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا 19 باب 28 آیت۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نوشتہ پورا ہو، کیونکہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی پرانے عہد نامے میں اشعیاء نبی نے کی، زبور میں ہم پڑھتے ہیں جہاں پر یسوع کی پیشن گوئی کی گئی، ان دکھوں کی، یسوع کے آنے کی۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ نوشتہ پورا ہوا اور کہا میں پیاسا ہوں۔ خدا یسوع مسیح اس وقت انتہائی تکلیف میں تھے جب صبح سے وہاں سے صلیب اٹھا کر اس مقام پر جہاں پر یسوع کو صلیب دینی تھی، اس مقام کا نام کھوپڑی کا مقام، وہ جگہ جہاں پر یسوع کو صلیب دینی تھی، جب بھاری صلیب لے کر آ رہے تھے، راستے میں یسوع کو مار رہے تھے، کوڑے مار رہے تھے، اس کو جلدی چلنے کے لیے کہہ رہے تھے، اس کے اوپر اتنا بوجھ اور مار اور لعن طعن، تو یسوع کا پسینہ بہہ رہا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ جب کسی جسم میں سے پسینہ اور خون بہتا ہے، یہاں تک کہ اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور جب یسوع کو صلیب پر دیا گیا، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، وہاں پر بھی یسوع اتنی دکھ اور جب تکلیف میں تھے کیونکہ بہت خون اور پسینہ بہا، بہت دکھ اور تکلیف، درد، تب ہمارے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ میں پیاسا ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ میں پیاسا ہوں، تو ایک شخص نے جلدی سے زوفا کی لکڑی، خاص طور پر زوفا کی لکڑی کا ذکر ہے کہ زوفا کی لکڑی لی اور سپنج کو بھگویا اور سرکہ میں بھگو کر یسوع کو پلایا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یسوع کو یہ سرکہ جو تھا، یہ پہلی بار نہیں پلایا گیا تھا بلکہ دوسری بار پلایا گیا تھا۔ پہلی بار اگر ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کو یہ سرکہ مقدس متی کی انجیل میں دیکھیں گے 27 باب میں، جب خدا یسوع مسیح کو یہ سرکہ پلایا گیا، مقدس متی کی انجیل ہے اور 27 باب 33 سے 34 ہے۔ اور جب اس مقام پر پہنچے جو جلجتہ یعنی
کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، تو انہوں نے پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی اور اس نے چکھ کر پینا نہ چاہی۔ اسی طرح اگر ہم مقدس مرکز کی انجیل دیکھتے ہیں، مقدس مرکز کی انجیل 15 باب 22 سے 23 آیت، اور وہ اسے جلجتہ مقام میں لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور میں مر ملا کر اسے دی، پر اس نے نہ لی۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مر ملی ہوئی میں جب ہمارے خداوند یسوع المسیح کو دی تو اس نے چکھ کر پینا نہ چاہی۔ متی کی انجیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی اور اس نے چکھ کر پینا نہ چاہی۔ اب یہاں پر ان کا یہ رواج تھا کہ جب کسی کو صلیب دی جاتی تھی تو وہ اس کو جب وہ اس مقام پر پہنچتے تھے تو صلیب دینے سے پہلے اس کو میں پلائی جاتی تھی، اور اس میں لکھا ہے کہ پت اور مہر شامل تھا۔ یہ دونوں انتہائی کڑوی چیزیں تھیں جو انہوں نے سرکے میں ملا کر یسوع کو دینا چاہی، کیونکہ وہ یسوع کو بہت زیادہ اذیت اور دکھ دینا چاہتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں جب ان کو سرکے میں شامل کر دیا جاتا تھا کسی کو صلیب دینے سے پہلے، تو اس سے ایک تو اس شخص کی تکلیف کم ہو جاتی تھی، اس کا جسم جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سن ہو جاتا تھا، اور ان کو بھی اس کو صلیب دینے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ لیکن خداوند یسوع المسیح نے جب چکھا تو پینا نہ چاہی، نہیں پی اس کو، اور یسوع نہیں چاہتے تھے کہ اس کو پینے کے بعد اس کی وہ تکلیف کم ہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وہ تکلیف ہمارے لیے برداشت کی، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے وہ سزا، وہ تکلیف برداشت کی۔ وہ اس نے وفاداری کا ثبوت دیا جب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا، باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور باپ کی مرضی یہ تھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔ اسی طرح سے ہم اگر زبور کی کتاب میں پڑھتے ہیں، زبور 59 اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اور جب میں پیاسا تھا تو مجھے سرکہ پلایا۔ زبور میں بھی یہاں پر یہ پیشن گوئی لکھی ہے، اسی لیے یسوع نے فرمایا نوشتہ پورا ہوا۔ جب میں پیاسا تھا انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یہ سرکہ بھی ایک خاص قسم کا تیار کیا ہوا سرکہ تھا جو یسوع کو پلایا گیا۔ آج اگر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں، اس صلیبی سفر پر غور کریں جو اس نے کیا، صبح سے لے کر دوپہر تک دکھ، کرب، تکلیف، لعن طعن، کوڑوں کا مارنا، کانٹوں کا تاج اس کے سر پہ پہنانا، ہاتھوں پہ کیل ٹھونکنا، اور اس قدر اس کا پسینہ اور خون بہہ چکا تھا کہ اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو چکی تھی۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے یسوع کا گلا سوکھ رہا ہو اور یسوع کو پیاس محسوس ہوئی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اسی طرح زبور میں خداوند کا بندہ داؤد لکھتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے
پیاس کو، درد کو، تکلیف کو برداشت کیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، ہم بچ جائیں، ہم نہیں مریں بلکہ نجات حاصل کریں۔ تو کیا ہماری روح ہمارے زندہ خدا کی پیاسی ہے؟ کیا آج میں اور آپ اس کی محبت کے پیاسے ہیں؟ کیا آج میں اور آپ اس کی تلاش کرتے ہیں؟ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، کیا میری اور آپ کی زندگی یسوع کے لیے ترستی ہے؟ اس کو ٹائم دیتی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر عمل کرتی ہے؟ عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہمارے خدا یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، آج مجھے اور آپ کو بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم یسوع کی محبت کے پیاسے ہیں۔ آج ہمیں اپنے خدا یسوع مسیح کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس نے تو ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا، اس سزا کو برداشت کیا، اور ہمارے خدا نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اور بیٹے نے وفاداری دکھائی اور کہا باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، اور یہ سب دکھ اور تکلیف برداشت کی۔ یہ جسمانی کمزوری کا کلمہ ہے، کیونکہ یسوع کمزور ہو چکے تھے، خون اور پسینہ بہہ چکا تھا، اس لیے اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ تو آئیں عزیزو، ہم یسوع کی اس قربانی کی قدر کریں، ان دکھوں کی، اس محبت کی جو اس نے مجھ سے کی، آپ سے کی، اور ہم بھی آج اپنی محبت کا اظہار کریں اور اس کے اس حکم پر، محبت کے حکم پر عمل کریں جو اس نے ہمیں دیا، اور ہم بھی اس کے دیدار کے، اس کے پیار کے، اس کی محبت کے پیاسے ہوں۔ تو خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے، اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں آپ سب کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں۔